खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम जलील बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपको सऊद अल मसीह की ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, सऊद अल मसीह के ताल्लुक़ से आपने खुदाम दीन से बहुत से अजीम पैगामात सुन रखे हैं और बरकत पाई है। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और मेरा ईमान है कि आज की इस तालीमी वीडियो से भी आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और एक बार फिर अपने ईमान के अंदर ताजगी और पुख्तगी को महसूस करेंगे और सऊद अल मसीह के इस बाबरकत वाक़े के हवाले से आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद ज़रूर एक नया काम करेगा। आमीन। आइए हम आज के मरकज़ी हवाले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का मरकज़ी हवाला है रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा मरकज़ी हवाला अमाल, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक आप सब ने इस तलावत को सुना और बरकत पाई है। इसमें से हमारा आज का मरकज़ी मज़मून ईद सऊद अल मसीह है। मेरे अजीज़ों, सऊद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ऊपर की तरफ जाना, चढ़ना, बुलंद होना, इर्तफ़ा। ईद सऊद उस अजीम वाक़े की याद में मनाई जाती है जब मसीहा अपने शागिर्दों की जमायत के रूबरू कोहे ज़ैतून से दीदनी तौर पर सऊद फरमा गए, आसमान पर चले गए। आसमान पर तशरीफ़ ले जाने की ईद को ईद सऊद के नाम से याद किया जाता है। यकीनन क़यामतुल मसीह के बाद सऊद अल मसीह खुदावंद यीशु अल मसीह की बेपनाह कुदरत, हशमत, जलाल, अलूहियत और कामलियत का मजहर है। आबाए कलीसिया ने बजा तौर पर हमारे इकरारुल ईमान के अंदर यानी रसूलों के अकीदे में भी इसको शामिल किया है। ये अल मसीह की अज़मत और सरफराजी का दीदनी सबूत है। मुक़द्दस लूका अमाल की किताब के इस हवाले में इस अजीम वाक़े की न सिर्फ तफसील बल्कि बड़ी खूबसूरत मंजरकशी बयान करते हैं। जी उठने के 40 रोज़ बाद कोहे ज़ैतून पर शागिर्दों की एक जमात नहायत ही अकीदत और हुस्न तक़द्दुस के साथ काहिन आज़म, रब्बी मुनव्वर, मुअल्लिम मोहब्बत और उस्ताद कामिल यीशु अल मसीह के हमरा मौजूद थी। उनकी हैरत से भरी हुई आंखें जी उठे मसीहा के जलाली बदन को देख रही थीं। उनकी समातों में दाखिल होने वाली शीरीं आवाज़ उनके दिलों की गहराइयों में उतर कर उनके अंदर एक जोश, एक वलवला, एक नई जिंदगी और एक नए अज़्म को बेदार कर रही थी। दुनिया में कोई ऐसा मुकाम नहीं जहां उस्ताद भी ऐसा मोतबर और मुस्तनद और जमात भी ऐसी मोतक़िद और मुस्तैद पाई जाती हो। अभी मेरे अजीज़ों, उस्ताद कामिल बड़े तमक्कन के साथ उन्हें रूहुल कुद्स की आमद की नवीद और तमाम दुनिया में अंजील की मुनादी और की तालीम दे रहे थे। तमाम की तमाम समातें अकीदत के साथ बिछी हुई और तमाम की तमाम नज़रें बड़े इनेमाक के साथ
जनाब मसीह पर लगी हुई थीं। अभी इरादतों, अकीदतों, मोहब्बतों और मवद्दतों का यह सिलसिला जारी और सारी था कि इस जमात में मौजूद हर शख्स के चश्म खानों में हैरत से एक भरपूर फक्कुल फितरत तस्वीर उभरने लगी। एक मंजर अजायबात का इर्तफा बनकर, हैरतों की इंतहा बनकर उनकी आंखों के अंदर खुबने लगा। उनके देखते ही देखते उनका उस्ताद, उनका नजात दहिंदा, जिंदा खुदा का बेटा बादलों की दबीज ओट में आसमान की सिमत बुलंद होना शुरू हो गया। हालेलुया। कोहे जैतून के गिरदा गिर्द इत्रबेज हवाएं चल रही थीं। मसीहा शागिर्दों के देखते ही देखते बादलों पर सवार आसमान की जानिब महवे सफर थे। याद रखिए, यह कोई ख्वाब नहीं, यह कोई रोया नहीं, यह कोई देव मालाई किस्सा नहीं, यह रात की तारीकी का वाकया नहीं, यह किसी बंद कमरे या नीम बेदारी की हालत में रूनमा हो जाने वाला कोई वाकया नहीं, बल्कि यह दीदनी, तारीखी, रूहानी और फक्कुल फितरत वाकया है जो जुग्राफियाई और बशरी, रूहानी और इल्हामी गवाह रखता है। कोहे जैतून, शागिर्दों की जमात, फरिश्ते, नविश्ते इस बात का पुख्ता और काफी सबूत है कि यस्सु अल मसीह फिल हकीकत जिंदा आसमान पर तशरीफ ले गए। हालेलुया। अलगर्ज, मसीहा कुर्राए अर्ज से जमात के रूबरू सऊद फरमाकर कुर्राए बाद तक पहुंचा और बदली ने उसे छिपा लिया। वो शागिर्दों की महदूद नजर से ओझल हो गया, लेकिन सफर मेरे अजीजों अभी जारी और सारी है। वो कुर्राए बाद से कुर्राए आब में पहुंचा, वो कुर्राए आब से कुर्राए जमात में पहुंचा, कुर्राए जमात से कुर्राए बरूदत में पहुंचा, कुर्राए बरूदत से कुर्राए आतिश में पहुंचा और कुर्राए आतिश से कुर्राए बैरून की इंतहाओं से भी गुजरता हुआ जब सब अबदी दरवाजे खुलने लगे, जब सब हिजाब उठने लगे। हालेलुया। ए फाटको अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाजों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह हिजाब शऊर से हिजाब ज़हूर में और हिजाब ज़हूर से हिजाब नूर में और हिजाब नूर से जमाल में और जमाल में कमाल कुदरत के साथ, इख्तियार और फतहमंदी के साथ तीसरे आसमान पर पहुंचा और खुदाए जुल जलाल के दाहने तख्त नशीं हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो आप सबको ईदे सऊद अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। सवाल पैदा होता है कि मसीहा कौन से आसमान पर तशरीफ ले गए और मसीही ईमान के मुताबिक कितने आसमान हैं। इन तीन आसमानों के दरमियान कितनी तहें पाई जाती हैं। आसमानों के इस मुख्तसर से तारुफ के बाद हम सऊद अल मसीह के अजीम मकासद पर भी गौर करेंगे। तो आसमानों के लिए मेरे अजीजों, आसमान के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है वो राक्या इस्तेमाल होता है। याद रखिए, इसके लिए दो अल्फाज हैं इब्रानी में आसमान के लिए। पहला लफ्ज़ राक्या है और दूसरा लफ्ज़ शिमाइम है। जो राक्या लफ्ज़ है ये आम फिजा के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा लफ्ज़ बहिश्त के लिए, आसमान के लिए। अरबी ज़ुबान के अंदर फलक लफ्ज़ आसमान के लिए इस्तेमाल होता है। राक्या का मतलब है कूट कूट कर पतला या गोल करना। ज़बूर नवीस 104 ज़बूर उसकी दूसरी आयत के अंदर और यसाया नबी 40वें बाब की 22वीं आयत में बयान करते हैं कि तू आसमान को साइबान की तरह तानता है। कितने आसमान हैं, ये दूसरा सवाल है। मसीही ईमान के मुताबिक दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक मसीही 3 आसमान पर ईमान रखते हैं, जिसकी तफसील कुछ यूं है। पहला आसमान फिजा, कुर्राए बाद, कुर्राए हवाई। ये पहला आसमान है जिसे हम फिजा भी कहते हैं। इसमें हवा का दबाव और कशिश सकल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये काम करती है। इस आसमान के अंदर बादल घूमते, बिजलियां गरजती, परिंदे उड़ते और तमाम तर मौसमी तगय्युरात और तबदुलात वकू में आते हैं। दूसरा आसमान
جسے ہم خلا کہتے ہیں، ایبسنس آف ایئر اینڈ ایبسنس آف گریویٹیشنل فورس۔ پہلے آسمان کی وسعتوں سے آگے جہاں کشش ثقل اور ہوا کا دباؤ نہیں موجود، وہ موجود نہیں ہے، کام نہیں کرتا، یہ دوسرا آسمان کہلاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، خلائیں، سیٹلائٹ، خلائی شٹل، مصنوعی سیارے، سب اسی دوسرے آسمان کے اندر موجود ہیں۔ آج کا انسان اس قابل ہو ہی گیا ہے کہ وہ نہ صرف اس آسمان کے کچھ حقائق معلوم کر سکتا ہے بلکہ دوسرے آسمان کے اجرام پر اپنے قدم بھی ٹکا سکتا ہے۔ دوسرے آسمان کے بعد تیسرا آسمان۔ تیسرے آسمان کے ذکر سے پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ سائنس ہمیں پہلے اور دوسرے آسمان تک 7 تہوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کی 7 تہوں کو بعض مسیحی 7 آسمان سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ پہلے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان 7 تہیں ہیں، اور آپ یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر جا کر آسانی سے 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر ٹائپ کیجیے، آپ کے سامنے 7 تہوں کا حال آ جائے گا۔ اور بہت سے خادم ان 7 تہوں کو 7 آسمان اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن بائبل مقدس 2 کرنتھیوں اس کے 12ویں باب کی 2 آیت کے مطابق 3 آسمان بیان کرتی ہے۔ یہ 7 لیئرز میں نے جیسے تعارف میں بھی بتایا، ابھی میں پھر آپ کے سامنے یہ گوش گزار کر دوں کہ آسمان 3 ہیں، ان میں مختلف لیئرز ہیں، مختلف تہیں ہیں، جو کہ آپ آسانی سے ٹائپ کر کے جان سکتے ہیں۔ یہ 7 تہیں، پہلی کرۂ ارض، دوسری کرۂ باد، تیسری کرۂ آب، چوتھی کرۂ میان یا کرۂ جماد، 5ویں کرۂ آتش، 6ٹھی کرۂ برودت اور 7ویں کرۂ بیرون ہے۔ یسوع المسیح ان سب سے گزر کے تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ تیسرا آسمان کیا ہے؟ میرے عزیزو، دوسرے آسمان کی وسعتوں سے بھی کہیں آگے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، اسے فلک الافلاق یعنی آسمانوں کا آسمان، استثنا 10ویں باب کی 14ویں آیت میں آسمانوں کا آسمان فلک الافلاق کہا گیا ہے۔ یہ ایک غیر فانی اور نادیدہ جہاں ہے، خون اور گوشت اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں رب الافواج کا تخت، یہاں برے کی پرستش گاہ، یہاں روح القدس کی کامل حضوری، یہ پاک فرشتگان اور مقربین کا مسکن، یہ انبیاء کرام اور مقدسین کی منزل مراد، یہ شہداء کا گھر اور پاک دل بے عیب کلیسیا کی حقیقی آرام گاہ ہے۔ مرکز کی انجیل 16ویں باب کی 19ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع المسیح اسی تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا اور باپ کے دہنے تخت نشین ہوا۔ ہاللیلویہ۔ آسمانوں کے تعارف کے بعد اب ہم صعود المسیح کے مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد خداوند یسوع المسیح کے صعود کا وہ ہے بطور سردار کاہن پاک ترین مکان میں داخل ہونا۔ عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت اور 5ویں باب کی 10ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع المسیح اپنا لہو لے کر پاک ترین مکان میں بطور سردار کاہن داخل ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ پاک ترین مکان کیا ہے؟ میرے عزیزو، کاہن کے لیے عبرانی کا مادہ کوہن ہے، یا کاہن کا لفظ عبرانی کے لفظ کوہن سے ماخوذ ہے، اس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خدا کے سامنے کھڑے ہونا۔ یہودی معاشرے میں ہیکل کی خدمت کے لیے معمور شخص کو کاہن کہتے تھے۔ یہ دینی رہنما کی حیثیت سے ہیکل کے اندر اپنے دینی فرائض سر انجام دیتا تھا۔ خدا اور انسان یا بنی اسرائیل کے نمائندے کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش ہوتا تھا۔ پاک ترین مکان کیا ہے؟ ہیکل کے میرے عزیزو 5 حصے تھے۔ ہیکل کی صفائی، اس کے پہلے حصے کے اندر میں نے ان حصوں کے اوپر تفصیلی بات کی ہے۔ تو ہیکل کے اندر 5 حصے تھے
جن میں سب سے معتبر، سب سے سنجیدہ اور اہم مقام پاک ترین مکان تھا، جسے ہولی آف ہولیز کہا جاتا ہے۔ اس کے مدخل پر، اس کی انٹرنس پر کروبیوں کی شبیہ سے کڑا ہوا ایک پردہ حائل رہتا تھا، ٹنگا رہتا تھا۔ یہاں سردار کاہن فقط سال میں ایک بار یوم کفارہ کے روز قربانیوں کا خون لے کر داخل ہوتا۔ یہ مکان خاص طور پر خدا کی حضوری کی علامت، اس کا عکس تھا۔ اس میں کوئی نشست، کوئی تخت، کوئی کرسی موجود نہیں تھی۔ کاہن خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا تھا، اسے بہت محدود سی رسائی حاصل ہوتی تھی۔ کاہن بڑے ڈر اور خوف کے ساتھ اس میں داخل ہوتا اور جانور کا خون لے کر انسان کے بنے ہوئے اس معبد کے اندر، اس خدا کے گھر کے اندر، اس ہیکل کے اندر، اس پاک ترین مکان کے اندر وہ داخل ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ عارضی اور حقیقت کا عکس تھا۔ عبرانیوں کا مصنف واضح کرتا ہے کہ ہمارا سردار کاہن یسوع المسیح اس انسانی معبد میں نہیں بلکہ زندہ خدا کی ابدی اور پائندہ سکونت گاہ میں، پاک ترین مکان میں، جہاں وہ قادر مطلق اپنی لسانی شان و شوکت اور بے مثال جلال میں تخت نشین ہے، داخل ہو گیا۔ یہ وہ پاک ترین مکان ہے جہاں سے خدا باپ کے دل کا کامل اظہار، اس کی لازوال محبت، بے انتہا حکمت، بے بیان صبر اور بے قیاس فضل کا اجرا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر پاک جگہ اور کون سی ہوگی جہاں لاکھوں لاکھ فرشتے بغیر آرام کیے اس کی قدوسیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ خدا کا پاک بیٹا بطور سردار کاہن اسی پاک ترین مکان میں پاک ترین خدا کے حضور، پاک روح کے روبرو پاک لہو لے کر داخل ہو گیا۔ وہ ڈرا ہوا نہیں، وہ سہما ہوا نہیں، وہ گھبرایا ہوا نہیں، بلکہ کمال دلیری کے ساتھ بے عیب، بے نقص، ہر گناہ اور تقصیر سے مبرہ، ہر خطا اور تکفیر سے منزہ، سب سے اعلیٰ، افضل، متبرک اور اطہر ترین لہو لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہو گیا۔ ہاللیلویہ! یہ خون میرے عزیزو، یہ خدا کی پاکیزگی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ یہی خون الزام لگانے والے ابلیس کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ یہی خون ہمارے دل کے الزام کو دور کر کے ہمیں بھی خدا کی حضوری میں جانے کی دلیری اور کاملیت عطا کرتا ہے۔ اور یہی خون میری، آپ کے گھرانوں کی اور کلیسیا کی محافظت کرتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ یسوع المسیح اپنے کفارے کے وسیلہ سے صعود فرما کر اپنا لہو لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح کی کہانت ایک مستند، با اختیار اور لسانی کہانت ہے۔ یہ وقت اور زمان کی قید سے آزاد ابدی کہانت ہے۔ مسیح دیگر کاہنوں سے افضل اور بڑا سردار کاہن ہے۔ وہ زمین پر ہاتھ کے بنے ہوئے معبد کے اندر، ہاتھ کی بنی ہوئی ایک مکان کے اندر خدمت کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے اپنی کہانت تیسرے آسمان پر سر انجام دی ہے۔ وہ مقرر ہوتے اور وفات پا جاتے تھے۔ یسوع المسیح کی کہانت ازلی اور ابدی کہانت ہے۔ یہ ملک صدق کے طور پر ایک الگ کہانت ہے۔ یسوع ازلی ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ زمینی کاہنوں کے پاک ترین مکان میں کوئی سکونت گاہ نہیں تھی، کوئی تخت نہیں تھا۔ یہ کام کر کے باہر آ جاتے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ جلال سے محروم ہیں، جبکہ یسوع مسیح ناصری نہ صرف جلال میں داخل ہوا بلکہ تخت نشین بھی ہوا اور ابدالآباد تک تمام زمین و آسمان کا کل اختیار اسی کو دے دیا گیا۔ یہ کاہن فقط اسرائیل کا کفارہ دیتے تھے، جبکہ مسیح نے ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا، اور یہ جانوروں کا خون لے کر جاتے اور بار بار لے کر جاتے تھے، جبکہ میرا مسیحا اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک ترین مکان میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کروائی۔ ہاللیلویہ! دوسرا مقصد صعود المسیح کا، مرکز کی انجیل 16 باب کی 19ویں آیت
اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ یہ یسوع المسیح کے جلالی معراج کی تصویر ہے اور یہ مقصد ہے کبریا کے داہنے ہاتھ تخت نشین ہونا۔ خدا کے داہنے ہاتھ تخت نشین ہونے کے لیے یسوع المسیح آسمان پر تشریف لے گئے۔ مسیحا کے تخت نشین ہونے کی تائید انجیل منورہ میں کئی مقامات پر ہمیں ملتی ہے۔ رسولوں کے عقیدے میں بھی صعود کے فوری بعد مسیحا کے باپ کے داہنے تخت نشین ہونے کا بیان ہمیں ملتا ہے، یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آبائی کلیسیا بھی اس بات پر پختہ ایمان رکھتے تھے کہ یسوع المسیح ہی وہ کامل انسان ہے جس نے اپنا کام مکمل کر کے باپ کے ساتھ بڑی عزت، مرتبت اور اعزاز کا درجہ حاصل کیا ہے۔ کسی بھی اہم شخصیت کے میرے عزیزو داہنے ہاتھ سرفراز کیا جانا یہ بہت ہی اہم اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ یہ مسیحا کے مقام اور اس کے اختیار کامل کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کلیسیا کا پیش رو، سردار الانبیاء اور تمام آسمانی لشکروں کا سرخیل ہے۔ یہ تخت، یہ مسند، یہ کوئی عام مقام نہیں بلکہ یہ واحد زندہ حق تعالیٰ کا جلالی تخت ہے جس سے بجلیاں اور گرجیں اور آوازیں نکلتی ہیں۔ دنیا کے تخت قائم ہوتے اور پامال ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے عظیم سے عظیم مملکتوں کے تخت بھی اپنا وقار، اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، پھر یا تو وہ خاک میں ملتے ہیں یا تاریخ کے بوسیدہ اوراق میں ملتے ہیں۔ ان دنیاوی بادشاہوں کے تخت سازشوں کی زد میں رہتے ہیں، لیکن یہ تخت، باپ کا تخت، جلالی تخت عبدالآباد قائم ہے۔ اسے بالکل اندیشہ زوال نہیں ہے، اسے کوئی جبش یا لرزش کا امکان نہیں ہے۔ یہ تخت وہ تخت ہے جہاں سے زمین اور آسمان کے سب معاملات نمٹائے جاتے ہیں۔ زمین پر حکومتوں کا عروج و زوال اسی تخت سے جاری ہوتا ہے۔ ملتوں کی پستیوں اور بلندیوں کے حکم نامے اسی تخت سے جاری ہوتے ہیں۔ زمین پر بسنے والی ہر ایک مخلوق کے لیے رزق کی ادائیگی اسی تخت سے، زمین پر موسموں کے تغیرات و تبدلات، آفتوں، وباؤں، طوفانوں اور برکتوں اور خوشحالی کا حکم بھی اسی تخت سے ہوتا ہے۔ کلیسیا کی دعاؤں کی قبولیت کا مقام اور ان کے نالوں کا جواب اسی تخت سے ہے۔ کلیسیا کے فرشتوں کی کمک اسی تخت سے ہے۔ ابلیسی قوتوں کو شکست سے دوچار کرنے والی کروبیوں کی فوج کی برآمدگی اسی تخت سے ہے۔ الغرض کلیسیا کے لیے ہر کامل انعام اسی تخت سے ارسال کیا جاتا ہے، اور کلیسیا کے سر خداوند یسوع المسیح کی مسند نشینی کی یہ تصویر کلیسیا کا مستقل اعتماد ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر چڑھ گیا اور کبریا کے داہنے جا بیٹھا اور آج بھی کلیسیا کی شفاعت کرتا ہے۔ ہم خداوند یسوع المسیح کے شکر گزار ہیں کہ وہ صعود کر گیا اور اتنے عظیم مقاصد کے لیے وہ آج بھی باپ کے داہنے تخت نشین ہے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم باقی مقاصد پر بھی غور کریں گے۔ عید صعود المسیح کے باقی مقاصد ہم دوسرے حصے کے اندر ان پر غور کریں گے۔